This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت زندگی میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے اس میں ہم شوگر یا ذیابیطس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے جو شوگر کے مریض ہیں ان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ادویات بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں بھی ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ادویات کھانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو ہماری آج کی جو ایکسپرٹ جنہیں ہم نے دعوت دی ہے وہ ہیں ڈاکٹر مدیحہ نذر، کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں، ڈائبٹالوجسٹ ہیں اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، اور اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اینڈوکرائنالوجی کی، اور انچارج ہیں ڈائبیٹک فوڈ کلینک ہولی فیملی ہاسپٹل کی، اور ڈاکٹر صاحبہ کا اپنے فیلڈ میں یعنی کہ اینڈوکرائنالوجی میں 15 سال کا وسیع تجربہ ہے، اور اپنی خدمات اس وقت عوام الناس کے لیے پیش کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم عوام کو چونکہ شوگر کے متعلق آگاہی بھی دینا چاہ رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا بنیادی چیزوں سے سٹارٹ کریں کہ ان کے سمجھنے کے لیے شوگر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کیونکہ عام تاثر یہی ہوتا ہے جی شوگر ہے، تو یہ تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس کی اقسام ہوتی ہیں، تو وہ کون سی اقسام ہوتی ہیں؟ دیکھیں، میڈیکل ٹرمز میں ہم بات کریں گے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جو مجھ سے اسپیشلی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری شوگر خون والی ہے یا ہڈیوں والی ہے؟ یہ سوال خون یا ہڈیوں والی، یہ بڑا کامن سوال پوچھا جاتا ہے، جس کا جواب ہم یہی دیتے ہیں کہ جی ہماری قسمیں خون ہڈی والی نہیں ہوتی ہے، ہماری مختلف اقسام ہوتی ہیں، جس میں ہماری سب سے کامن جو ہے ڈائبٹیز کی ٹائپ ہم دیکھتے ہیں وہ ٹائپ 2 ہے۔ ٹائپ 2 سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جسم میں ہمارا جو انسولین بنانے کا حصہ ہے اس کو لبلبا یا پینکریاس کہتے ہیں، اور اس میں آپ کی انسولین کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کم بننی شروع ہو جاتی ہے انسولین وقت کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ انسولین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ انسولین کا کام ہوتا ہے ہمارے خون سے شوگر کو نکالنا اور اس کو ہمارے مسلز یا پٹھوں کے اندر گھسانا تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسولین خون سے شوگر نکال کی کم ہوتی ہے اور اس کا ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے، اثر کم ہونے کی وجہ سے پھر وہ خون سے شوگر پٹھوں میں نہیں گھسا پاتی، اور وہی پھر شوگر ایکسٹرا شوگر کی طور پر زائد شوگر کی صورت میں ہمارے خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ یہ شوگر کی ایک قسم ہے جو سب سے کامن ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ٹائپ 2 ہے، ٹائپ 1 ہے۔ ٹائپ 1 کی شوگر کی قسم وہ ہے کہ جس میں آپ کا پینکریاز اچانک سے بالکل انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، اور ایک غلط جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی بچوں میں ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے، اور ہمارا بڑا اس میں ہم کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی دوائیاں آپ پہ اثر کر رہی ہیں کہ نہیں۔ 1 to 2 ویکس میں ہم ڈیسیژن لے لیتے ہوتے ہیں کہ دوائیاں بالکل اثر نہیں کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائپ 1 ہے، کیونکہ دوائیوں کا کام ہوتا ہے آپ کے اپنے لبلبے سے انسولین نکالنا اور یا ان کا اثر بڑھانا۔ جب یہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی میں انسولین ہے ہی نہیں، تو پھر ہم ٹائپ 1 کی ڈائگنوسس کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں کچھ خون کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے ٹیسٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں، کچھ لمیٹڈ ٹیسٹ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن 100% وہ بھی پازیٹیو نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ٹائپ کی ڈائبٹیز ہوتی ہیں جو تھوڑی مائلڈ ہوتی ہے، جس کو ہم موڈی کہتے ہیں۔ موڈی کی بھی آگے سے 6 ٹائپس ہیں، MODY، میچورٹی آنسیٹ ڈائبٹیز آف دی ینگ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی ہسٹری کافی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور آپ کو بہت تھوڑی سی دوائی، کچھ مریض آپ دیکھیں گے کہ بڑی چھوٹی تھوڑی سی دوائی لے رہے ہیں، 20-25 سالوں سے بڑے اسٹیبل چل رہے ہیں، نہ کوئی کمپلیکیشن ہو رہی ہے نہ کچھ اور، تو وہ عموماً میجورٹی ان کی جو ہے نا ارلی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے عموماً 25 سال سے کم پہ۔ پھر ایک اور ٹائپ ہے جس کو ہم لاڈا کہتے ہیں، لیٹنٹ آٹو امیون ڈائبٹیز آف دی ایڈلٹ۔ بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو 3-4 سالوں سے گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے انسولین پہ ڈپینڈنسی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹائپ 1.5 کہتے ہیں، کہ شروع یہ ہوتے ہیں گولیوں سے اور پھر یہ واپس 2 سے 1 کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں ہمیں انسولین 2 سے 3 سالوں میں انیشیٹ کرنی پڑ جاتی ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی باڈیز میں بھی اینٹی باڈیز بننی شروع ہو جاتی ہیں ان کی جسم میں، اور پھر وہ جو ہے نا آپ کی لبلبے کو اسی طرح سے ختم کر دیتے ہیں جیسے ٹائپ 1 میں ہوتا ہے۔ یہ تو وہ قسمیں ہیں کہ جو کہ ہم کامنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بچوں میں، وہ تو میں ان کی بات اس سے نہیں کہوں کیونکہ میں ایڈلٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہوں، بچوں میں بھی کچھ ایسی ٹائپس ہیں جو کہ جنیات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔
اور پھر اس کے بعد ایک ٹائپ وہ ہے کہ جو کہ پریگنینسی میں دیکھی جاتی ہے. پریگنینسی میں ہم شوگر کا جو اسکریننگ کرتے ہیں وہ 24 سے 28 ویک کے درمیان کرتے ہیں, اور اس میں ہم پھر آپ کو گلوکوز صبح ہم خاتون کو بلاتے ہیں, ان کو گلوکوز پہ پہلے شوگر چیک کرتے ہیں, پھر گلوکوز پہ لاتے ہیں 75 گرامز, اور پھر دوبارہ 2 گھنٹے بعد چیک کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ. اور اس کے بعد اگر ہماری رینج سے زیادہ آ رہی ہے تو پھر ہم ان کو ذابطس کی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں. لیکن پریگنینسی میں اگر شوگر ہوئی ہے تو ہم ہمیشہ خواتین کو یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کا اگلی زندگی میں ڈائبٹیز ہونے کا چانس 50% ہے. دیٹ مینس کہ اب بہت احتیاط ہے آگے, اور وہ احتیاطیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ کیا کیا پرہیز کرنا ہے, اور مانیٹرنگ ہوتے رہنی ہے اس کے بعد 6 مہینے سال بعد. تو یہ گراسلی شوگر کی کچھ قسمیں ہیں. سیکنڈری ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں کہ مثلاً بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایسی بیماریاں ہیں جن میں ایسی دوائیاں ہم دے رہے ہیں جو کہ لبلبے کو ختم کر دیتی ہیں یا شوگر بڑھا دیتی ہیں, خاص طور پہ اسٹیرائڈز مثلا ہم لوگ گیٹیا کی بیماری روماٹائڈ آرتھرائٹس میں استعمال کرتے ہیں, ہم SLE میں استعمال کرتے ہیں, ہم کینسر کی میڈیکیشنز میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے. یہ وہ سارے تو یہ مریض ثانوی نوعیت کا ذیابیطس ہوتا ہے, ہاں بالکل, جس میں ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان ادویات کی وجہ سے بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی شوگر ہو گئی بالکل. ہے. اور ایک ٹائپ 3 بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا لبلبے کا اٹیک ہوتا ہے, جس کو ہم ایکیوٹ پینکیٹائٹس کہتے ہیں. جیسے دل کا اٹیک ہوتا ہے, جیسے فالج کا اٹیک ہوتا ہے, اسی طرح سے لبلبے کا اٹیک ہے. اس کی وجہ سے پھر بعض اوقات لبلبے میں پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے, نیکروسس جس کو ہم کہتے ہیں گل جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ٹیشو ڈیڈ ہو جاتا ہے وہاں جی سے. وہ اپنے کام نہیں کر سکتا, وہ نارمل ٹیشو ریپلیس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر آپ کی مریضوں کی شوگر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری مختلف قسمیں ہیں, اور ہم ان سب قسموں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ کامن ٹائپ 2 ہے, یا پھر ہم یعنی کہ زیادہ جو ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہے وہ ٹائپ 2 ہے, جی اور ٹائپ 1 جو ہے اس میں یہ کہ لب اچانک سے انسولین بنانا بند کر دے گا. اچھا, یہ کس وجہ سے ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کو کہتے ہیں اس میں 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک امیون میڈیٹیڈ ہے, ایک نان امیون میڈیٹیڈ. مطلب ایک وہ ہے کہ آپ کے اپنے جسم کی جو مدافعتی نظام ہے, ہاں وہ آپ کے اپنے جسم کی جو ہے نا آرگنز کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہی چیز ہم روماٹائڈ آرتھرائٹس میں بھی دیکھتے ہیں, یہی چیز ہم SLE میں بھی دیکھتے ہیں, کہ جس میں آپ کی تھائرائڈ کی بیماریوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی جسم میں ایسی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جو کہ اپنے ہی جسم کے اعضاء کو کام کرنے سے روک دیتی ہیں. اور اس لیے ٹائپ 1 میں یہ ہے کہ ٹائپ 1 میں اگر ٹائپ 1 ہے نا تو 1 سے 2 ہفتے کے اندر مریض جو ہے نا وہ کوما میں جا سکتا ہے. اس لیے ہمارے پاس بہت سارے لوگ, بالکل ہمارے بہت سارے بچے یا بڑے کوما میں آتے ہیں, لیکن اگر آپ ٹائملی پہنچ جائیں اور مینیج ہو جائیں تو الحمدللہ بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں, مطلب ہم کر لیتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر شوگر تیز ہو رہی ہے, 400-500 رہ رہی ہے, تو جلدی آئیں. ہم جلدی بلاتے ہیں, جلدی آئیں اور ہمیں دکھائیں, اور پھر ہماری 400-500 پہ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ تشخیص کر لیں کہ یہ ٹائپ 1 تو نہیں ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس میں آپ چونکہ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کافی تحقیق بھی کی ہوگی, تو پاکستان میں ہمارے کوئی اعداد و شمار ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں 25 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگوں کو ڈائبٹیز ہوگی, اور کتنے ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے؟ انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب بڑا ہی ہائی, ہم لوگ بہت ہائی نمبر پہ چلے گئے ہیں, اور یہ بہت الارمنگ ہے کہ ہمارے اگر ہم دنیا میں بات کریں, ہم اپنی پاپولیشن وائز بات کریں تو ہم ٹاپ پہ آتے ہیں ڈائبٹیز میں. اگر ہم ایڈلٹس کی بات کرتے ہیں, ہر نیگیٹو چیز میں ہم ٹاپ پہ آتے ہیں. نہیں, پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے واپس بیماریوں کے معاملے میں انفارچونیٹلی زیادہ تر امراض میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کافی آگے جا رہا ہے انفارچونیٹلی. تو اس میں ہمیں واپسی کا راستہ کھلا ہے, اور ہم نے واپس انشاءاللہ جانا ہے انشاءاللہ جی. تو یہ کہ ہماری 133 ملین پاپولیشن اس وقت ڈائبٹیز سے سفر کر رہی ہے, اور اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے, اور 11 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ پری ڈائبٹیز میں ہیں. پری ڈائبٹیز کی میں بات کروں گی کہ وہ بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ ایک پہلی سٹیج آف ڈائبٹیز, یعنی کہ ایک وارننگ سائن دیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے وارننگ سائن ہے کہ جی ٹرائی ٹو لوز ویٹ. اونلی واحد چیز جو کہ سب سے 100% میں نہیں کہوں گی, چانس ہوتا ہے افیکٹو ہے, کیونکہ آپ کی شوگر کی قسم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے پاس اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ کلیم کر لیتے ہیں کہ جی ہم آپ کی ڈائبٹیز ریورس کر دیں گے, لیکن وہ اس کلیم میں یہ نہیں بتاتے کہ جی آپ کی شوگر کی قسم کون سی ہے. آپ کی شوگر کی قسم ساری ایسی نہیں ہے جو کہ ویٹ لاس سے اور آپ کی ڈائٹ سے ریورس ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ویٹ لاس سے چانس ہوتا ہے, اور ہم بتا دیتے ہیں کہ جی آپ پری ڈائبٹیز میں اگر آپ اپنے کرنٹ ویٹ سے 10%, 7% to 10% ویٹ کم کریں گے تو دیر از اے چانس کہ آپ کی ڈائبٹیز ریورس ہو سکتی ہے. اور پھر یہ میں آپ کی بات کر رہی ہوں, یہ ساری زندگی کی احتیاط ہے.
آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی 1 سال میں پری ڈائبٹیز سے نکل گیا ہوں، اب میں جو مرضی کھاؤں مجھے ڈائبٹیز نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہے. یہ ایک ساری زندگی کی تگ و دو ہے جو ہم نے رکھنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، پچھلی صدی کی اگر بات کروں تو جو ہمارے ملک میں ایک تاثر ڈاکٹرز میں بالکل کافی حد تک وہ ٹھیک بھی تھا. میں خود بھی 97 میں ہاؤس آف کی ہے کہ ہم کہتے تھے کہ جی ہائپر ٹینشن، اوبیسٹی موٹاپا، اور تیسرا ڈائبٹیز، یہ امیروں اور جو افورڈنگ کلاس ہے نا، یہ اس کی بیماری ہے، یہ غریبوں میں نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے. تو اب آپ کا کیا فائنڈنگ ہے کہ جو ڈائبٹیز کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا امیر غریب بلا تفریق اس سے متاثر ہو رہے ہیں اب ہمارے ملک میں؟ بالکل ہو رہے ہیں جی، اور اس میں ہماری ڈائٹ کا اور ہمارے لائف اسٹائل کا اس بہت کا عمل مطلب دخل ہو غربت گیا اور ہے. امیری کا کوئی تعلق نہیں ہے اتنا. نہیں، اور سٹریس کا بہت عمل دخل ہے کہ ہماری پاپولیشن میں ہم نے نا اپنی ڈائٹ کو آرگینک ڈائٹ سے شفٹ کر دیا ہے ریفائنڈ ڈائٹ پہ. مثال کے طور پہ اگر آپ نے جیسے کہا غریب آدمی ہے، تو اگر ایک مزدور ہے یا ایک ریڑھی والا ہے، وہ روزانہ جو ہے صبح صبح نان اور چنے کا ناشتہ کر رہا ہے، وہ تندور سے ریفائنڈ آٹے کی روٹیاں لے رہا ہے جس میں نان بھی ہیں، سفید نان بھی ہیں، روغنی نان ہے یا 2 بھی ہے، اور اس کے بعد وہ دوپہر کو جو ہے سموسہ کھا لیتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے. سستا سموسہ ہے، 2 سموسے کھا کے آپ کا پیٹ بھر جائے گا. اور رات کے ٹائم پہ وہ 11-12 بجے جا کے کھانا کھا رہا ہے، تو وہ کیوں نہیں ذیابیطس کا شکار ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ٹوٹلی ریفائنڈ ڈائٹ لی ہے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحبہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو جب ہوتی ہے، زیادہ تر پبلک کا خیال پتہ ہے کیا ہے کہ شوگر جو ہے وہ صرف جو چکھنے میں میٹھی چیزیں ہیں نا وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل. تو میں چاہوں گا یہ غلط فہمی بھی دور کریں. جس صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایک مزدور ہے صبح روز نان چنے کھا رہا ہے، وہ کہے گا بھی میں تو نمکین چیز کھا رہا ہوں جی. اور نان کا تو اس میں تو مٹھاس ہوتی نہیں، وہ کس طرح شوگر بڑھا سکتی ہے، یا 2 سموسے کھا لیے تو اس سے کیسے شوگر بڑھ جائے گی. تو اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا کہ یہ کس طریقے سے شوگر کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں، میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ ایک چینی وہ ہے جو آپ کو دیکھنے میں چینی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، میٹھی ہے جو میٹھی ہے، جس میں گنے والی تمام چیزیں شامل ہیں. ہمارے پاس چینی سے گڑ کے راستہ چینی بند کریں تو گڑ کا راستہ کھل جاتا ہے، گڑ بند کریں تو شکر کا راستہ کھل جاتا ہے، شکر بند کریں تو براؤن شوگر کی طرف شکر چلے بھی تو جاتے ہیں. شکر جو ہے وہ بھی تو گڑ کو پیس کے ہی بنتی ہے. بالکل. یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ ایک ہمارے مطلب بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے ہمارے پرانی، کہ گڑ فائدہ مند ہے اور شکر بھی فائدہ مند ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ میں یہ چاروں ایک ہی ہیں، اور گڑ زیادہ گلائسیمک انڈیکس رکھتا ہے، وہ شوگر زیادہ بڑھاتا ہے. اچھا، زیادہ بڑھاتا ہے. تو لیکن یہ چاروں چیزیں ایک شوگر کے مریض کے لیے ہم نہیں کرتے. اب میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، کیونکہ جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں نا، جب ہم ان کو یہ چیزیں بتاتے ہیں ان چیزوں کو بند کریں، تو وہ بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ جی ہم پھر کھائیں کیا. تب میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں میں ان کو بھی منع کروں گی جن کو ذیابیطس نہیں ہے، تاکہ ان کو ذیابیطس نہ ہو، اور ان کو منع کروں گی جن کو ذیابیطس ہے، تاکہ ان کی ذیابیطس بگڑے نہ. یہ دونوں اسپیکٹس ہیں. میں ہیلدی بندے کو چاہوں گی کہ اس کی ڈائٹ میں یہ 5 چیزیں جو ہیں بہت ہی بیلنسڈ ہوں. پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتا دی، گنے والی چیزیں. نمبر 2 پہ آپ کا آٹا ہے. آٹے میں آپ کے جتنا زیادہ چھان ہوگا، بران جس کو ہم کہتے ہیں، اتنا وہ آٹا اچھا ہے. اس میں اگر آپ پیور گندم کا آٹا لیتے ہیں، کہ جس میں کیونکہ ہم ہول ویٹ کو پریفر کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور کچھ بنائے اور اس میں انگریڈینٹس شامل ہوں، کیونکہ ان انگریڈینٹس کی تناسب اور ان کا اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی کہ جو قدرت نے اصل گندم کی جو کمپوزیشن رکھی ہے وہ بیسٹ ہے. ہول گرین جو ہوتے ہیں سب سے بیسٹ ہیں. اس میں ہمارے پاس ہول ویٹ ایزیلی اویلیبل ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی جو کا آٹا کھا لیں، بیسن کا آٹا کھا لیں. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ڈائبٹیز میں آپ جائیں گے، آپ کی ٹریٹمنٹ آپ کے آٹے، زیادہ تر ہماری اسٹیپل ڈائٹ روٹی ہے، تو ہم روٹی کھاتے ہیں. تو روٹی کی ٹائپ جب بھی چینج ہوگی، آپ کی انسولین والے پیشنٹس کی انسولین کی مقدار یا دوائیوں کی مقدار ہمیں چینج کرنی ہوگی. تو اگر آپ جو کا آٹا کھانا چاہتے ہیں تو ہمیں تواتر چاہیے، ہمیں ایک ریگولر آپ کی یعنی کہ مستقل کھائیں تاکہ آپ کی باڈی بھی ایڈجسٹ کرے اس حساب سے. بالکل. اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی جو کا آٹا کھانا مشکل ہوتا ہے، مہینے 2 بعد لوگ تھک جاتے ہیں کیونکہ اٹس ہارڈ ٹو ایٹ، تو پھر آپ اس پہ بہتر ہے. اور یہ کانسیپٹ کہ 6 مہینے ہم جو کا آٹا کھائیں گے، ہماری ذیابیطس ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہم گندم کا کھائیں گے اور ہماری شوگر نہیں بڑھے گی. یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ آپ کے جسم میں شوگر اس لیے ہوئی ہے کہ جسم میں انسولین کم ہو گئی ہے. اسی طرح تو انسولین تو نہیں بڑھے گی جب آپ جو کا آٹے سے واپس شفٹ کریں گے. تو جیسے ہی آپ واپس گندم کے آٹے پہ آئیں گے، شوگر پھر ادھر ہی کھڑی ہوگی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ریگولر بیسس پہ چلیں. تو اگر آپ گندم کا جو کا آٹا نہیں کھا سکتے، پھر آپ گندم کے آٹے پہ رہیں. مکئی کا آٹا ہم چھان کے کھاتے ہیں، ہم اس میں سے بران نکال دیتے ہیں، نیچے پاؤڈر رہ جاتا ہے. جتنی کوئی چیز پاؤڈر کی طرح ملائم ہے، وہ اتنی ریفائنڈ ہے. اسی طرح سے میدے سے بنی ہوئی پھر بیکری پروڈکٹس، ہمارا یہ کہ نمکین بسکٹ کھایا ہے، نمکین پیٹی کھائی ہے،
تو وہ بنی کس سے ہے؟ وہ تو میدے سے بنی ہے، میدا شوگر ہے. تو جتنا آپ میدے کا انٹیک بڑھائیں گے، جیسے آپ نے سموسے کی بات کی، ایک تو وہ سموسہ میدے سے بنا، اوپر سے وہ تلا گیا. جب وہ تلا گیا تو اس کا تو گلائسیمک انڈیکس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز شوگر جس ہمارے میں خون کیلریز میں بہت زیادہ کتنا، بڑھ گئیں. نہیں کیلری نہیں، کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو ہماری شوگر کتنی اوپر جاتی ہے اوکے. اور کتنی جلدی اوپر جاتی ہے، اسپائک کتنی جلدی آتی ہے. تو جو بھی چیز تلی ہوئی ہے اور وہ میدے کی ہے، اس میں بہت تیزی سے اسپائک آتی ہے. تو جو بھی آپ فرائیڈ چیز کھائیں گے یا بیکڈ چیز کھائیں گے، چاہے وہ بسکٹ ہوں، چاہے وہ باقر خانی ہو، چاہے وہ نمکین ہو، شوگر فری ہو، ڈائجسٹیو ہو، وہ شوگر بڑھائے گی. اچھا، اس لیے یہ بڑی اچھی غلط فہمی آپ نے لوگوں کی دور کی ہے کہ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ جناب یہ چیز میٹھی نہیں ہے، یا یہ جناب یہ بسکٹ نمکین ہے تو اس سے شاید شوگر میری کنٹرول رہے گی. تو ڈاکٹر صاحبہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ چونکہ وہ بنی بنیادی طور پر میدے سے ہوئی ہیں، تو میدے کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے بلڈ شوگر بڑھانے کا اس کے اندر بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. میں ایک چیز یہاں پہ اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پھل، ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ پھل جتنا مرضی کھائیں فائدہ مند ہے، دودھ جتنا مرضی پئیں فائدہ مند ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ کو ہر چیز بیلنس لینی ہے. ایک بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ ہے کہ 1 فروٹ اے ڈے بہت ہوتا ہے. مالٹے آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے 5-6 مالٹے، فیملی بیٹھی ہے جی 6 مالٹے کھا لیے. آم آئے ہیں تو اکٹھے 2-3 آم کھا لیے. نہیں، یہ چیزیں ہر سال آنی ہے اور ہر 6 مہینے رہنی ہے. ڈیلی کا 1 فروٹ بہت ہوتا ہے. 1 کپ ملک اے ڈے 250 ml جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت ہوتا ہے. اور ڈائبٹک پیشنٹ میں تو یہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ہم اس کو بھی ان کو کہتے ہیں کہ احتیاط سے لیں. تو یہ چیز ہے کہ، اور باقی چاولوں کا انٹیک جو ہے نا وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. وہ ایز اے سائڈ ڈش ہونی چاہیے کہ تھوڑی سی روٹی لے لی تو ساتھ تھوڑے سے چاول لے لیے. ڈائبیٹک پیشنٹ اگر پوری پلیٹ چاولوں کی کھائے گا تو شوگر کی اسپائک آئے گی. کیوں؟ کیونکہ چاول سفید ہیں، وہ ریفائنڈ ہیں. براؤن رائس تو ہم کھاتے نہیں ہیں، براؤن رائس کو پکانا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں، ہم نے جو ہماری نیچرل چیزیں ہیں ہم نے ان کو بدل دیا ہے. ہم نے گنے سے ہم چینی پہ چلے گئے، ہم نے ریفائن کر دیا، ہم نے گڑ بنا لیا. اسی طرح ہم نے چاولوں میں سے اوپر سے پھوک اتار دیا، چاولوں کو ریفائن کر دیا. ہم نے گندم کے آٹے کو ریفائن کر کے سفید آٹا بنا دیا، فائن آٹا بن کے. تو ہم آرگینک ڈائٹ تو نہیں لے رہے. تو فرق یہ آیا کہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری اربن اور ہماری رورل پاپولیشن میں اب یہ چیز شفٹ ہو رہی ہے. وہاں پہ بھی سفید آٹا کھایا جا رہا ہے. دیہاتوں میں بھی اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے، پہلے تو صرف شہروں کے اندر تھا نا. نہیں، وہ بات ہے، کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی ٹرینڈی ہیں، جو بڑے فخر سے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو چکی سے پسواتے ہیں آٹا. تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ان میں بھی ڈائبٹیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹھائیوں کا انٹیک بہت بڑھ گیا ہے. ہمارے جو ہماری کرنٹ سٹیز ہیں ان میں ڈیزرٹ بہت زیادہ آپشنز اب آپ کے پاس اویلیبل ہیں. بہت زیادہ آئس کریم بہت پارلرز کھلے زیادہ ہوئے ہیں، شوگری آئس ڈیزرٹس کریمز ہیں، بیکریز آپ کی بھری ہوئی ہیں قسم قسم کی، کیا کہتے ہیں اس سے، بسکٹ سے، رس سے، یہ پیسٹریز سے، کیک سے. تو وہ پھر کہتے جب آپشنز اتنی زیادہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کھائیں کیوں نہ. لیکن انفارچونیٹلی یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت انہیلدی ہیں اور ہمیں بڑا ہی ہاتھ روک کے ان چیزوں کو کھانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کسی بھی بیماری کو اگر ہم لیں، ضروری نہیں کہ ڈائبٹیز ہی ہو، اس میں کچھ جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں موڈیفائبل، جن کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، اور کچھ ہوتے ہیں نان موڈیفائبل جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں. شوگر کے کیس میں کون کون سے فیکٹرز آپ کے ہاتھ میں اور کون کون سے نان موڈیفائبل ہیں جن پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے؟ جب بھی میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں نا تو اگر وہ ڈائبیٹک ہو گئے ہیں تو وہ پہلی بات یہ کہیں گے جی ہمارے خاندان میں شوگر ہے. مطلب وہ اس کو ایز اے عذر دے رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے خاندان میں شوگر تھی اس لیے ہمیں ہونی ہی تھی. یہ بہت کم، میں آپ کو بتاؤں، جن کے خاندان میں ڈائبٹیز ہے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایٹ رسک ہیں. اور یہ میں نے اب اس کا مطلب ہے موروثیت ہے اس میں؟ بالکل ہے، آپ ایٹ رسک ہیں. لیکن اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس بارڈر کو کراس کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے میجورٹی کیسز میں. اب میرے پاس کل ایک مدر آئیں، ان کو میں سمجھا رہی تھی، ان کا بیٹا بھی ڈائبیٹک ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ گھر میں آٹا کون سا کھا رہے ہیں؟ تو وہ ریفائنڈ آٹا لے رہے تھے. میں نے کہا آپ دونوں کو شوگر ہے تو کیا آپ نے یہ سوچا کہ میرے بچوں میں شوگر نہ ہو؟ تو اس کے لیے مجھے کیا احتیاط کرنی ہے؟ کیا آپ نے ان چیزوں کو موڈیفائی کیا اپنی فیوچر جنریشن کے لیے؟ تو وہ موڈیفیکیشن آپ نے کرنی ہے. آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ ہمارے گھر شوگر ہے تو اس کو بھی ہو جائے گی، اس کو نہیں ہوگی. احتیاط کیا ہے کہ آپ اپنی ریفائنڈ ڈائٹ سے شفٹ کریں، آپ گندم کا آٹا کھائیں، آپ روٹی کم کھائیں، آپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی بڑھائیں، ان کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں لے کے جائیں، اور اسکرین ٹائم کم کریں موبائل اور ویڈیو گیمز کے ساتھ میں. اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ بچے کو کہیں گے کہ آپ باہر جا کے کھیلو، وہ کھیلنا شروع کر دے گا. نہیں، آپ کو اس کو تھوڑا سا اس کو پش کرنا ہے، خود بھی اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے کہ وہ جائے. مجھے پچھلی
اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ رہا ہے. ہماری مائیں جو ہیں وہ تو ہمیں روک کے رکھتی تھیں کہ ہم باہر نہ جائیں, اور اب بچوں کو پش کرنا پڑتا ہے کہ بھائی جاؤ, کیونکہ وہ گیجٹس میں اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں. ہر بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہے, اس پر انڈور گیمز کھیل رہا ہے, اور وہ ویسے ہی انسٹاگرام اور یہ وہ ساری ایپس بھی دیکھ رہے ہیں. بچوں کی نہیں ہے, بڑوں کا بھی یہی ہے. بڑوں کا بھی ہمارے آفس میں, اور کیونکہ ہمارے مریض جب آتے ہیں نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو واک نہیں کر سکتے, میرے آفس کے ٹائمنگز ایسے ہیں. آپ کی بیماری اور پیشنٹ ڈاکٹرز کو ایسے یہ بتاتے ہیں جیسے وہ کنفیس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا کنفیشن ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, تو شاید ڈاکٹر ہمیں کہہ دے ٹھیک ہے. نہیں, آپ کو ٹائم نکالنا ہے. یو ہیو ٹو مینیج یور ٹائم ٹیبل. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنے آفس کے ٹائمنگز میں سے کس طرح سے ٹائم نکال کے اس ٹائم پہ واک یا ایکسرسائز کروں گا, یا میں ویکینڈس پہ کب کروں گا. ڈاکٹر کو بتانا کہ جی کیونکہ میری فیملی میں ڈائبٹیز ہے تو مجھے ڈائبٹیز ہے, یا میں ٹائم نہیں نکال سکتا, یہ کنفیس کر کے ہم آپ کو کچھ نہیں آفر کریں گے. آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں ٹائم کیسے نکالتے ہیں, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کرنا. نہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. ناظرین, ڈاکٹر مدیحہ نظر کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے اور جاری رہے گی. یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ڈائبٹیز کے حوالے سے ایک عام شخص ہے جس کا بھی بلڈ شوگر بالکل نارمل ہے, لیکن اس کو ہم سائلنٹ ڈیزیز بھی کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ خاموشی سے ہوتی ہے, پچھلے دروازے سے آتی ہے اور پتہ چلتا ہے ون فائن مارننگ کے جی آپ کو شوگر ہو گئی ہوئی ہے. تو اس کے کوئی ریڈ فلیگ سمٹمز ہوتے ہیں جو مریض اگر اس میں نظر آئیں تو اس کا شک جانا چاہیے کہ جناب یہ ڈائبٹیز ہے اور اس کو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے؟ بالکل, فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہے اگر آپ کی, تو آپ کو سال میں 6 مہینے سال بعد اپنی فاسٹنگ شوگر ضرور دیکھ لینی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ رینج اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اگر ہم پری ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو صبح خالی پیٹ شوگر 100 سے اوپر ہونا, اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد آپ کی شوگر جو ہے وہ 140 سے اوپر ہونا, یہ ایک الارمنگ ہے کہ یہ پری ڈائبٹیز میں آپ جا رہے ہیں. ریڈ فلیگ میں یہ ہوگا کہ ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے رات کو. اس کے علاوہ پنز اینڈ نیڈل فیلنگز آتی ہیں, جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں, پاؤں سن ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ہاتھوں میں درد ہوتا ہے, باڈی پینز ہوتے ہیں لوگوں کو بہت زیادہ کہ جسم میں درد ہو رہا ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے. بڑے ہی ویگ سے سمٹمز ہوتے ہیں, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی شوگر چیک کرائیں. اور ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جو 3 ماہ والا ٹیسٹ ہے جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں, ہمارے عوام میں اب اس کی اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے, لیکن یاد رکھیں کہ HbA1c بہت ساری چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے. اگر پیشنٹ کا HB کم ہے تو بھی HbA1c جو ہے وہ لو آئے گا, یعنی اگر انیمیا ہے تو تب بھی لو آئے گا. جی انیمیا ہے تو لو آئے گا, یا پھر آپ کو کوئی بلڈ کا کوئی پرابلم ہے, فار ایگزامپل ہلکی پھلکی تھیلاسیمیا کی کوئی ٹریٹ ہے, یا کوئی بھی اور HB کا مسئلہ ہے, تو بھی وہ کم آئے گا. اور لیبز میں اب بہت ہم ڈفرینس دیکھ رہے ہیں, بہت ساری لیبز کٹس یوز کر رہی ہیں جو کہ HbA1c کبھی زیادہ بتاتی ہیں کبھی کم بتاتی ہیں, ایکوریسی نہیں ہے ان میں. نہیں ہے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ اگر آپ نے شوگر کی تشخیص کرنی ہے تو ہمیں آپ کی شوگر چاہیے صبح خالی پیٹ اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد. اور اگر ہم اسٹینڈرائزڈ کی بات کریں تو ہم بلاتے ہیں صبح خالی پیٹ, ہم آپ کو گلوکوز پلائیں گے 75 گرامز, اور 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کریں گے. تو یہ چیز ہے کہ آپ کو اپنی شوگر کا دھیان رکھنا ہے, اور اپنے سمٹمز میں یہ ویگ سے سمٹمز ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, خالی پیٹ بھی ذرا تھوڑا سا واضح کر دیں, کیونکہ کئی دفعہ پبلک یہ سوچتی ہوتی ہے کہ خالی پیٹ سے مراد یہ ہے کہ جناب میں رات کو میں نے کچھ نہیں کھایا, 11-12 بجے میں نے کھانا کھایا, اور صبح فجر پڑھنے کے لیے میں اٹھا ہوں تو میں نے ساتھ ایک چائے کا کپ بھی پی لیا, اور میں 9 بجے کے ناشتہ کرنے سے پہلے خالی پیٹ ہی ہوں اور میں وہ کرواؤں گا. اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کتنا 8 آورس فاسٹ, 8 گھنٹے. اس 8 گھنٹے میں کیا کیا چیز نہیں لینی؟ کچھ بھی نہیں لینا. پانی بھی نہیں لینا؟ پانی پی سکتے ہیں آپ, پانی پی سکتے ہیں آپ, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. منیمم 8 گھنٹے. جی, یعنی کہ اگر رات 12 بجے اس نے کچھ کھایا پیا ہے تو اس کے بعد صبح 8 بجے تک اس نے صرف پانی کے علاوہ. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری آدھی پاپولیشن رات کو 11-12 بجے کھانا کھاتی ہے. ہماری جتنی بھی میں شاپ کیپرز ہیں نا, جب میں دکاندار لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان سے پوچھتی ہوں آپ گھر کب جاتے ہیں جی, کھانا کب کھاتے ہیں؟ رات کو 10 بجے گھر جاتے ہیں جی, 11 بجے کھانا کھاتے ہیں. یہ سب پیشنٹ ڈائبیٹک ہوں گے,
ان دا فیوچر. ہو گئے ہیں کچھ اور سب ہوں گے. آپ کا ڈنر 8 o'clock ہونا چاہیے, اور اس کے بعد آپ کی باڈی کو ٹائم چاہیے ڈائجیشن کا, آپ کے انسولین لیولز نیچے آئیں واپس, اور آپ کا پینکریاز اوور نائٹ ریسٹ کرے. ہمارے مریض پیٹ بھر کے گھنٹے کے اندر بستر پہ لیٹ جاتے ہیں. ہمارے رات کو ہمارے اسٹریس ہارمونز اوپر چلے جاتے ہیں اور شوگر صبح بڑھ جاتی ہے. جیسے ہی آپ اپنا ڈائٹ ٹائم ڈنر ٹائم 8 o'clock کرتے ہیں, آپ کی فاسٹنگ شوگر واپس آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سب سے بڑا جو میں اپنی عوام کو کہوں گی کہ پلیز رات کو 8 بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں, میکسیمم 9 o'clock. اس کے بعد آپ کا ڈنر نہیں ہونا چاہیے, کوئی سنیکس نہیں ہونی چاہیے. آپ کو سوتے وقت بھوک لگی ہو, آپ کا پیٹ تھوڑا خالی ہو, ایگزیکٹلی, تب آپ فاسٹنگ شوگر کو کنٹرول کر پائیں گے, ورنہ نہیں کر پائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ جو ہمارے شہروں کی اس وقت کیفیت ہے, بڑے شہروں کی بات کروں بلکہ چھوٹے جگہوں پر بھی, اب تو ریسٹورنٹ جو ہے وہ ساری رات بھی کھلے ہوتے ہیں, کچھ چینز تو 24 hours کھلی ہوتی ہیں. تو اب وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں لوگ کہ اگر کھلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی لیے جی ہمیں یورپ کا نظام ہم کیوں پسند کرتے ہیں, کیوں 7 بجے شاپس بند ہو جاتی ہیں وہاں پہ, اور ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز لیٹ نائٹ کر دی ہیں. اصل میں ڈاکٹر صاحبہ ہم ہر چیز میں نا ہم الٹ چل رہے ہیں, دیکھا جائے تو اس ملک میں بجلی کا فقدان ہے, مہنگی بھی ہے, لیکن مارکیٹس 11 بجے کھلیں گی اور رات 11-12 بجے تک چلیں گی. اور جبکہ یورپ کی آپ نے مثال دی تو وہاں پر ارلی مارننگ کھل جاتی ہیں 7 o'clock سب اوپن اور جناب 7-8 بجے کے بعد آپ کو کوئی ریسٹورنٹ نہیں ملے گا, کوئی دکان کھلی نہیں ملے گی, سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے. اور ان کے صبح ٹائمنگ تو یہ, اور یہی ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے ایگزیکٹلی کہ فجر کے بعد آپ سوئیں مت, کام کریں. تو ہماری یہ کہ رمضان میں ہم اس چیز کو فالو کر لیتے ہیں, اس کے بعد نہیں کرتے ہم. تو اس میں جب کووڈ کے دنوں میں مجھے یاد ہے جب اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا تو ویسے کافی لوگوں کی عادات نا بہتر ہو گئی تھی اس دوران, بہت بہتر. لوگ جلدی دکانیں کھولنا شروع ہو گئے تھے, صبح اٹھنا شروع ہو گئے تھے, اور رات 7 بجے میرے خیال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ 7 بجے مارکیٹس بند ہو جاتی تھیں, سڑکیں بھی بالکل پرسکون ہوتی تھی, لوگ گھر میں بھی کوالٹی ٹائم دیتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ویسے اگر یہ دوبارہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. بالکل, آپ کا دیکھیں وہ بات یہ مطلب اسٹریس لیول کم ہو جائے لوگوں کا, بالکل. اور مجھے بلڈ دکاندار پریشر, ہائپر ٹینشن, یہ چیزیں بھی اس میں انڈائریکٹلی ریڈیوس ہوں گی. اب یہی بات ہے نا کہ شاپ کیپرز ہمیں کہتے ہیں کہ میں ان کو کہتی ہوں آپ نے 8 o'clock کھانا کھانا ہے, تو کہتے ہیں ہم گھر آ کے کھانا کھائیں گے وہاں پہ. اب یہ آپ نے مینیج کرنا ہے کہ آپ 8 بجے وہاں پہ روٹی کس طرح ارینج کریں گے اور کھانا کس طرح کھائیں گے اور گھر سے لے کے جائیں گے. یہاں پہ پرابلم آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایفرٹ نہیں پٹ کرنی, ہمیں محنت نہ کرنی پڑے, ہمیں کھانا نہ لے کے جانا پڑے. یہ آپ کی ہیلتھ کو خراب کر رہا ہے. آپ نے اگر اپنی ہیلتھی اپنے آپ کو رکھنا ہے نا, تو آپ کو اپنے کھانے کے لیے بھی محنت کرنی ہے کہ میرا کھانا ٹائم پہ آئے گا, میں لے کے جاؤں گا, میں روٹی کو گرم کر کے وہیں پہ کھاؤں گا اور گھر کی روٹی کھاؤں گا, بجائے یہ کہ میں تندور کی گرم گرم نان اور روٹی منگاؤں گا. پھر لوگ, اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے یہاں پہ مزہ اور صحت, اس کو ایک چیز نہیں سمجھا جاتا. ہمارے یہاں پہ مزے کو ہمیشہ پرائیورٹی دی جاتی ہے. ہر مزے کی چیز آپ کی صحت مند نہیں ہو سکتی. جس طرح سے تندور کی روٹیاں گرم گرم آ رہی ہیں تو وہ بہت مزے کی لگتی ہیں, مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے, لیکن ہم نہیں کھاتے, ہم ہاتھ کھینچتے ہیں. کیوں کھینچتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ریفائنڈ آٹا ہے. تو آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, اور آپ کو کرنا ہے. آپ نے اپنی ڈائٹ کو مینیج کرنا ہے, آپ کو گھر سے کھانا لے کے جانا ہے, آپ کو روٹی بھی پریفریبلی کس طرح بنوانی ہے یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جس طرح آپ بچوں کے لیے پلان کرتے ہیں کہ جی اس اسکول میں بھیجیں گے, یہ اچھا ہے, یہاں پڑھائی اچھی ہوگی, آگے اس کو اس کالج میں بھیجیں گے, تو اسی طرح آپ اپنی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ آپ کا ڈائٹ ہے, تو اس کو مینیج کریں, اس کو پلان کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو چیدہ جو کچھ تو غیر واضح آپ نے علامات پہلے بتائیں جو پری ڈائبٹیز میں ہوتی ہیں, تو ان کو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ وہ بارڈر کے بالکل قریب کھڑے ہیں اور ذرا سی بے احتیاطی ہوئی تو آپ بارڈر کراس کر گئے, اور پھر ریورس نہیں ہوتی. اچھا, جن لوگوں میں فل بلون ہوتی ہے ڈائبٹیز, اس کے خاص چیدہ علامات کیا ہوتی ہیں جو کہ کنفرم جو اس طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ مریض کو شوگر ہو گئی ہے؟ جی بالکل, وزن بہت کم ہو جاتا ہے لوگوں کا, ویٹ لاس ہوتا ہے, اس میں مسلز زیادہ, پٹھے زیادہ یہ جو ہے نا کمزور ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ میں پھر پاؤں سن ہوتے ہیں, نیڈلز بنتی ہیں, انفیکشنز ہم بہت دیکھتے ہیں, کبھی انگلیاں خراب ہو رہی ہیں, کبھی کوئی زخم. اب میرے پاس ایک بچہ آیا تھا, مطلب مجھے وہی بات ہے 15 سال کا بچہ ہے, تھوڑا سا اوبیز اور اوور ویٹ تھا, جو کلاسک ہماری نئی جنریشن ہے, اسکرین ٹائم بہت زیادہ, گھر میں پیزاز, برگرز اور پیٹیز, اور وہ اس کے بعد ویٹ گین, اور پھر اب 14 سال کے بچے میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے. اس کا زخم نہیں ہیل کر رہا تھا انگوٹھے کا, تو 2 دن مجھے مطلب کہ 2-3 دفعہ اینٹی بایوٹک لی, اور اب شوگر جب چیک ہوئی تو 350-400 تھی. تو یہ مطلب یہ چیز آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بچوں میں نہیں ہوگی, یہ ہو رہی ہے.
تو اسی طرح سے یورین کی انفیکشنز ہیں. اس کے علاوہ آپ کی نظر میں تھوڑا دھندلاہٹ پن آ جاتا ہے کیونکہ لینس سویل کر جاتا ہے زیادہ شوگر کی وجہ سے. اور کیا کہتے ہیں اسے, آپ کو پیاس بہت لگتی ہے, بھوک زیادہ لگتی ہے, زبان خشک رہتی ہے, یورین بہت زیادہ آتا ہے. تو لوگ اکثر اوقات میرے پاس جب ٹریٹمنٹ لینے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی شوگر زیادہ ہے تو پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے, اس کا کوئی حل بتائیں یورین کا. تو میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ کی جو شوگر خون میں ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے باہر نکلنے کا, وہ ہے یورین. تو وہ نکلنے کی وہیں سے کوشش کرے گی. اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے تو پیشاب آنا بھی زیادہ بند ہو جائے گا. بالکل, وہ نارمل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہم یورین کے لیے علیحدہ سے کوئی دوائی نہیں دیتے, ہم آپ کی شوگرز کنٹرول کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی 1-2 ٹیسٹوں کا بتایا کہ جو روٹین میں ہر بندے کو کروا لینے چاہیے. اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ ہے جن کی فیملی کے اندر شوگر کا مرض نسل در نسل چلتا آ رہا ہے, باپ دادا کو بھی تھی, ماں باپ کو بھی ہے, بہن بھائیوں میں سے بھی کسی کو ہے. ان کے لیے فریکوینسی آف ٹیسٹ کیا ہونی چاہیے کہ ہر کتنے مہینے کے بعد ان کو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے؟ جی, فاسٹنگ شوگر اور جو 2 گھنٹے بعد والی ہے. اور ایک بندہ ہے جس کی فیملی میں ہے ہی نہیں, وہ کس ایج میں جا کے اپنی شوگر ٹیسٹنگ شروع کرے؟ یہ پریکٹیکل نیچر کے آپ سے سوالات میں کر رہا ہوں کہ جو ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ان کے ذہن میں سوالات آ رہے ہوں گے. بالکل. ڈائبٹ آپ کو آئیڈیلی تو 6 سال میں 2 بار آپ کو شوگر چیک کروانی چاہیے اپنی نا, فاسٹنگ اور اب بھی. تو بڑا آسان ہو گیا, گلوکومیٹر سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں 10 سیکنڈ میں. ہاں ایگزیکٹلی. تو سال میں 2 دفعہ یہ عام بندے کے لیے ہے. بالکل عام بندے کے لیے, اسپیشلی جو اب آپ کی, کیونکہ اب جو ڈائٹری اسٹائل ہے نا, کسی بھی ایج میں کچھ بھی آ رہا ہے. ہمارے پاس ینگ بھی آ رہے ہیں, اولڈ بھی آ رہے ہیں. اور باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں, اگر آپ کی فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہے تو بھی آپ کو جو ہے نا سال میں 2 بار آپ کو چیک کروانی چاہیے اپنی شوگر. اور اگر تھوڑی پری ڈائبٹیز میں جا رہی ہے تو پھر 3 مہینے بعد. اچھا, اس میں ایک ریڈنگ کی بنیاد پہ ہم کسی کو لیبل کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کو شوگر ہو گئی ہے؟ دیکھیں وہ تو کسی بھی وجہ سے ایٹ ٹائمز کوئی اسپائک آئی ہو سکتا ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریسنٹ کوئی مثلاً یہ کہ میرے پاس اب ایک پیشنٹ آیا جس نے 2 گھنٹے کے اندر اندر کھانا کھا لیا, پھر اس نے شوگر چیک کر لی ہے, یا پھر اس کو ایم آئی کے بعد, ہارٹ اٹیک کے بعد بہت سے لوگوں کی شوگر اسپائک کر جاتی ہے کیونکہ آپ کے اسٹریس ہارمونز بہت بڑھ جاتے ہیں. سرجری کے بعد بھی بڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی ایسا اسٹریس ہو تب بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اس میں بھی ایک رینج ہے نا, کہ آپ کی 150 سے 150 سے 200 210 20 ہو گئی, لیکن اگر آپ کی شوگر 300 400 چل رہی ہے نا تو پھر آپ ڈائبیٹک ہیں. وہ تو ایک ریڈنگ بھی بہت ہوتی ہے ہمارے لیے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کو ڈائبٹیز کو مدر آف آل النیسز کیوں کہتے ہیں؟ اگر ہم مطلب دیکھیں کہ الامراض اردو میں, خاص اردو میں اگر میں بات کروں تو الامراض کس وجہ سے کہہ دیتے ہیں؟ ڈائبٹیز تو سمپل ایک شوگر ہی بڑی ہوئی ہے نا, اس کا کیا نہیں دیکھیں ہونا تو نہیں چاہیے؟ ہاں, اب یہاں پہ میں پیشنٹس کو اپنے مثال دیتی ہوں کہ ہم سب انسان ہیں, ہماری باڈی کا میک اپ ایک جیسا ہے, ہم سب گوشت کے بنے ہوئے ہیں اور خون کے بنے ہوئے ہیں. اللہ نے جب ہمیں بنایا ہے تو ہماری ہر چیز کی ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ بلڈ پریشر نارمل اتنا ہوتا ہے, شوگر نارمل اتنی ہوتی ہے. فیکٹری سیٹنگ پہ ہیں جی, جب بچہ پیدا ہوتا ہے فیکٹری سیٹنگ پہ ہوتا ہے نا, تو وہ اس حد کو جب بھی کراس کیا جائے گا نا تو پھر آپ ایک بیماری کی اس میں داخل ہو جاتے ہیں سرکل میں. اب اسی لیے اس کو بیماری کہتے ہیں. اس کو ہم ایک کنڈیشن نہیں کہہ رہے کہ یہ ایک کنڈیشن ہے, یہ ایک بیماری ہے. اور اس بیماری میں آپ کے جسم کی حدیں ساری خراب ہو گئی ہیں, شوگر بڑھ گئی ہے. ہم کیوں دوائی دیتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سرکل سے باہر نکلیں بیماری کے, اور آپ اس سرکل میں واپس ہیں جو اللہ نے حد مقرر کی ہوئی ہے. اگر آپ اس حد سے تجاوز کرتے ہیں پھر سب چیزیں افیکٹ ہوں گی. آپ کے بلڈ میں گلوکوز کا حد ہے کہ جی کھانے کے بعد آپ کی شوگر 140 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے, اور کھانے سے پہلے آپ کی شوگر 100 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. جب اس سے اوپر گئی ہے اب آپ کے جسم کا ہر آرگن افیکٹ ہوگا, کیونکہ خون تو سارے جسم میں گردش کر رہا ہے. بالکل, خون سارے جسم میں گردش کر رہا ہے. وہ شوگر ہر جگہ پہنچ رہی ہے اور زیادہ پہنچ رہی ہے. اس میں آنکھیں بھی ہیں, اس میں دل بھی ہے. چلے ہم اگر اس کو سر سے لے کے پاؤں تک کمپلیکیشنز کو دیکھیں اس کی, تو ہم کس طریقے سے سر سے اگر شروع کر لیتے ہیں؟ آپ ہر چیز دیکھ لیں, آپ سکن دیکھ لیں تو سکن میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں, سکن میں انفیکشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں, آنکھوں میں جو ہے لینز افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, الٹیمیٹلی پھر پیچھے ریٹنا افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے برین میں آپ کی خون کی شریانیں تو ہر جگہ ہیں, تو برین میں بلاک, آپ کی چھوٹی چھوٹی شریانیں بلاک ہوں گی, پھر بڑی شریانیں بلاک ہوں گی, تو فالج وغیرہ کا مریض کو ہو سکتا ہے. اسی طرح سے پھر ہارٹ کی شریانیں بند ہو سکتی ہیں, اس سے ہارٹ اٹیک ہوگا. بالکل, اس میں ہارٹ اٹیک ہے. منہ میں آپ کی جو ہے خشکی آئے گی تو پھر اس کی وجہ سے فنگل انفیکشنز منہ کے اندر آ جاتی ہیں, دانت خراب ہو جاتے ہیں. تو یو نیم اینی تھنگ. میدے میں آپ کی بدلاؤ آ جاتا ہے, میدا سو جاتا ہے زیادہ شوگر کی وجہ سے, پیٹ پھول جاتا ہے کھانے کے بعد, آنتوں میں بدلاؤ. کیا ہاضمے کا جو سسٹم ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ جی, اس کو وہ سلو بھی ہو جاتا ہے. اس کو نروز کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں کہ جی میدے میں جب کھانا پہنچتا ہے تو میدے کو نروز بتاتی ہیں کہ اس کو ہضم کرو اور اب آگے لے جاؤ. وہ خون کی جو نروز ہیں ان کی بھی بلڈ سپلائی ہوتی ہے,
وہ اچھا یعنی کہ جو اعصاب ہے ہماری نروز ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں. بالکل ان کی چھوٹی چھوٹی بلڈ سپلائی ہوتی ہے جو ان کو زندہ رکھتی ہیں, تو وہ بھی افیکٹ ہوتی ہیں ڈائبٹیز سے. اور پھر میدا کام چھوڑ دیتا ہے, پھر آنتیں کبھی تیز ہو جاتی ہیں, کبھی سلو ہو جاتی ہیں, جس میں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے یا لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے یورین اور بلیڈر اور آپ کے جو باقی سسٹمز ہیں, ٹانگیں ہیں, پاؤں ہیں, سب کی ناڑیں, نروز اور بلڈ ویسلز, یہ سب افیکٹ ہوتی ہیں. تو پھر سب پہ امپیکٹ آتا ہے, مسلس پہ بھی ویک ہو جاتے ہیں. تو اعصاب کا آپ نے حصہ بتایا کہ وہ متاثر ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے ان کو مطلب وہ فیل نہیں ہو رہی ہوتی چیزیں. یاد رکھیں کہ آپ کی نمنس جو ہے نا بہت لیٹر سٹیج پہ آتی ہے. نمنس کا مطلب ہوتا ہے سن ہونا. اس کا مطلب ہے اب کمپلیکیشن ہونا شروع ہو گئی ہیں, ہو گئی ہے اگر سن ہونا شروع ہو گئے ہاتھ اس اور سے پاؤں. پہلے آپ کی نروز شور مچا رہی ہوتی ہیں, شوگر کنٹرول کریں. وہ کیسے شور مچاتی ہیں؟ پاؤں میں درد ہو رہی ہوتی ہے, جلن ہو رہی ہوتی ہے, پنز اینڈ نیڈلز آ رہی ہوتی ہیں, وہ آپ کے پاؤں چیخ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز آپ کی شوگر زیادہ ہے, ان کو کنٹرول کریں. لوگ کیا کرتے ہیں اس سٹیج پہ ایسی میڈیسنز لے لیتے ہیں کہ جو کہ آپ کی نروز کو سلا دیتی ہیں کہ آپ کو درد نہ ہو, آپ کو پنز اینڈ نیڈلز نہ ہو, لیکن شوگر نہیں ٹھیک کرتے. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نروز جل جاتی ہیں اور آپ سن پن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بجائے یہ کہ آپ اپنے پاؤں کو دردوں کی گولیوں سے سائلنٹ کریں, آپ اپنی شوگر کو رینج میں لے کے آئیں. لوگ اصل میں کرتے ہی ہیں کہ اگر پاؤں میں درد ہوتی ہے وہ پین کلر لینا شروع ہو جاتے ہیں. پین کلرز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جو کہ نروز کی پینز کو ہم ریلیو کروا دیتے ہیں. اس سے ہم ان کو لیکن وہ تو وقتی ہے نا, آپ نے جڑ سے اس کو تو نہیں کنٹرول کیا نا. ہم ان کو تب دیتے ہیں جب ہم شوگرز کنٹرول کر لیتے ہیں, اور پھر وہ تھوڑے عرصے کے لیے چلتی ہیں, پھر لوگوں کی چھٹ جاتی ہیں. لیکن شوگرز نہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے پھر لوگ وہ کھاتے رہتے ہیں, اور پھر وہ اور دوائیوں کے الگ جو نقصان دہ اثرات ہیں وہ الگ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. شوگر کی دوائیاں کسی مریض کو کوئی نقصان نہیں دیتی, نہ ان کے گردوں کو اور نہ ہی کسی اور چیز کو. وہ ہمارے لیے مریضوں کے لیے ایک بلیسنگ ہے. مطلب میں کہوں گی کہ میں نے شوگر کی دوائیوں سے آج تک سوائے شوگر لو ہونے کے کوئی بڑا سائیڈ افیکٹ نہیں دیکھا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ سوچنا کہ شوگر کی دوائیاں گردے خراب کر دیں گی, یہ بڑی, میں بلکہ یہ آپ نے میرے سوال میرے ذہن میں آ ہی رہا تھا جو آپ نے خود سے ہی بتا دیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں شوگر کی دوائی کھاؤں گا تو میرے گردے خراب ہو جائیں گے. ذرا اس متھ کو بھی ڈاکٹر صاحب ایڈریس کر دیجیے گا. اس میں صرف متھ شوگر کی گولیوں کی نہیں ہے, انسولین کی بھی ہے. کہ انسولین لگانے سے آپ کی گردے خراب ہو جائیں گے, اور انسولین لگانے سے آپ کے پیٹ میں پانی پڑ جائے گا. یہ بڑی کامن متھس ہیں. اور گولیوں کی بھی یہ بالکل غلط ہے. آپ کے جسم میں ایک چیز نہیں بن رہی, اور وہ چیز ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ انسولین ڈسکور ہوئی, اور اس کے بعد ہم لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں. انسولین ایک چیز آپ کے جسم میں نہیں بن رہی, ہم باہر سے بنا رہے ہیں اور ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ تو قدرت نے ویسے ہی ہمارے جسم میں رکھی ہوئی تھی بالکل, یہ چیز ہمارے اندر اور اگر نہیں بن رہی تو ہم باہر سے دے رہے ہیں. تو دوائی تو ٹیکنیکلی تو دوائی ہی نہ ہوئی انسولین. آپ کھانا بھی تو 3 ٹائم کھاتے ہیں نا, وہ تو جسم میں نہیں بنتا, وہ بھی آپ بنا کے کھاتے ہیں نا. تو انسولین کیوں نہیں؟ انسولین ایک چیز ایسی ہے جو جسم میں ختم ہو گئی ہے, اور باہر ہم نے بنائی ہے, اور وہ بہت پرفیکشن سے بنائی گئی ہے. ایگزیکٹ وہی ہے جو ہمارے قدرتی جسم میں پائی جاتی ہے. بلکہ اس کو بہتر کر دیا گیا ہے, کہ اس کو ایسا کیا گیا کہ جتنا کلوز ہماری نیچرل سے لا سکتے ہیں اس کو لائیں. پاکستان میں اس وقت بہت ساری قسموں کی انسولین اویلیبل ہے, اور ورلڈ کی بیسٹ انسولینز اویلیبل ہیں اس وقت. تو یہ انسولین ایک آب حیات ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے. اور جتنی جلدی آپ کا ڈاکٹر آپ کو انسولین شروع کرے گا, اتنا آپ صحت مند رہیں گے, اگر آپ کو ضرورت ہے تو. ٹھیک ہے نا, ضرورت ہوتی ہے, اس کے باوجود انسولین کو لیٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مریض کی پریفرنس ہوتی ہے کہ میں گولیوں پہ رہوں, اور پھر ہم کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انسولین اگر آپ دوائیوں پہ ہیں اور کچھ دوائیوں پہ شوگر نہیں کنٹرول ہو رہی, دیٹ از دا ٹائم کہ آپ کو انسولین دی جائے. بہت سارے لوگ جن کو وقت سے پہلے ہم انسولین دے دیتے ہیں, مطلب یہ کہ جب ان کا دوائیاں تھوڑا اثر کم کر دیتی ہیں, ان کی دوائیوں کا اثر بڑھ جاتا ہے اور چھٹ بھی جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے دوائیوں کو کھینچیں گے کہ میں نہیں انسولین لگاؤں گا, تو 2 سالوں میں پھر انسولین جو ہے نا وہ جسم میں مکمل ختم ہو جاتی ہے, اور بجائے یہ کہ ایک ٹائم ہم انسولین دیں, ہمیں 3 ٹائم پہ جانا پڑ جاتا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ یہ متس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ میں ان کو بالکل اپنے مریضوں کو کہتی ہوں کہ پلیز اس میں بالکل نہ سوچیں. شوگر کی دوائیاں اور انسولین آپ کو کبھی نقصان نہیں دیں گی. جی ناظرین, ڈاکٹر مدیحہ سے شوگر کے موضوع کے اوپر بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हैं और मैं चाहूँगा रमज़ानुल मुबारक चूँकि चल रहा है तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स होंगे जो रोज़े रखना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ मुश्किलात हो सकता है पेश आ रही हैं। तो पहला सवाल तो ये है इस हवाले से, रमज़ान के हवाले से, कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन करने के लिए कि रमज़ान में ख़राब ना हो जाए, उनको खाने पीने की चीज़ों में ख़ास तौर पे सहरी और इफ्तारी के टाइम कौन कौन सी एहतियातें करनी चाहिए? बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी डॉक्टर साहब के मरीज़ों को भी मेरा मैसेज, अपनी दवाइयाँ नहीं छोड़नी है आपने। आपकी दवाइयों की टाइमिंग एडजस्ट होते हैं। शुगर के मरीज़, आपको हम दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं? हम इसलिए दे रहे हैं कि आपके जिस्म में इंसुलिन निकले और आप जो खा रहे हैं उसकी वजह से शुगर ना बढ़े। तो ये नहीं हो सकता कि आप रमज़ान में जो है अफ्तार भी ले रहे हैं, सहरी भी ले रहे हैं और आप दवाई ना खाएँ और आपकी शुगर ना बढ़े। ऐसे नहीं होगा। तो आपने दवाई लेनी है। और इसमें ये है कि खाने पीने में जो एहतियात है कि देखें, रोज़े का मकसद ही हमारा ये अल्लाह ने रखा हुआ है कि हम इतना देर भूखा रहते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं और सादा खाना खाएं। हम अब मकसद जो है ना उसको फरामोश कर देते हैं। हम उसके बाद फ्राइड रमज़ान चीज़ें, में जितनी तरह तरह की चीज़ें होती हैं वो तो आम दिनों में लोगों के घरों में एहतमाम नहीं होता जितना रमज़ान में हो रहा होता है। बिल्कुल ये सही बात है कि रमज़ान मुबारक आ रहा है और रोज़े हमने रखने हैं। इसमें मेरा एक सबसे पहली तो मेरा मशवरा यही है और रिक्वेस्ट भी है लोगों से कि आपने अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। रमज़ान में आपकी दवाइयाँ चलेंगी। आपको दवाइयाँ इसीलिए दी गई हैं कि जब भी आप खाना खाएं आपकी शुगर जिस्म में ना बढ़े। तो अफ्तार में और सहरी में आप खाना खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी और आपको दवाई की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसमें मैं थोड़ा सा वजाहत इसमें चाह रहा हूँ कि मज़ीद एलैबोरेट कर दें। कुछ लोगों का पता है क्या ख्याल होता है कि जनाब हम रोज़ा रख रहे हैं तो चूँकि कुछ नहीं खा रहे हैं तो शुगर ने तो खुद ब खुद कम होना ही है तो हम दवाइयाँ क्यों खाएं? मैं चाहूँगा कि इसको भी ज़रा एलैबोरेट कर दें कि ये बिल्कुल, आप सहरी से अफ्तार के दरमियान में कुछ नहीं खा रहे, लेकिन फिर आप अफ्तार तो खा रहे हैं और उसके बाद आप सहरी भी खाएंगे। 2 टाइम पे आपने रोटी सालन लिया है या कुछ जो भी ऐसी चीज़ है जिससे शुगर जिस्म में बढ़ेगी। शुगर आप जब भी कुछ ऐसा खाएंगे रिफाइन, जो कि आपकी 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिसमें आपका आटा शामिल है, आपके चावल हैं, आपके फल हैं, दूध हैं, या फिर क्या कहते हैं उसे मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, तो ये हमेशा शुगर बढ़ाएंगी। ठीक है, चीनी वाली चीज़ें हैं, फल है। तो इन चीज़ों के लिए जिस्म को इंसुलिन चाहिए और इंसुलिन हम आपको, अगर आप गोलियों पे हैं तो हम गोलियों से आपके लबलबे से इंसुलिन निकाल रहे होते हैं। गोलियां इंसुलिन तो नहीं बनाती। तो फिर दवाई इसलिए ज़रूरी है ताकि लबलबा आपने जो खाया है उसके मुताबिक इंसुलिन निकाले और शुगर को लेवल पे वापस लेके आए। तो दवाई खाने का यही है कि क्योंकि आपके टाइमिंग चेंज हो जाते हैं, हमारा जो सही हमारा खाना होता है वो अफ्तार के टाइम होता है। तो जो नाश्ते वाली दवाई है वो हम अफ्तार के टाइम पे ले जाते हैं। नाश्ते वाली जो दवाई सुबह है की वो दवाई को हम अफ्तार के टाइम इफ्तार पे के ले टाइम पे जाते ले हैं। जाएंगे। क्यों? ओके, क्योंकि अफ्तार में आप ज़्यादा खाते हैं और अफ्तार के बाद आप जाग रहे होते आप हैं। समझ लीजिए कि नाश्ते ही कर रहे हैं आप, हाँ, इन अदर आप समझ वर्ड्स। लें कि आप नाश्ता कर रहे हैं। और सहरी के टाइम पे हम हल्की दवाई दे देते हैं, रात वाली अमूमन। क्यों? क्योंकि रात को भी तो आप डिनर के बाद 12 घंटे के लिए आप कुछ नहीं खाते ना। आप 12 बजे सो गए हैं, 8 बजे तक, तो 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया। तो उस टाइम पे फिर आपके जिस्म की ज़रूरत कम हो जाती है, तो हम हल्की दवाई को शाम को कर देते हैं। तो इसी तरह से हम हल्की दवाई को सहरी में कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद आपने चलना फिरना है, खाना भी कुछ नहीं है, तो शुगर लो ना हो। लेकिन इंसुलिन जो है उसकी एडजस्टमेंट आपका डॉक्टर करेगा और वो आपके शुगर लेवल्स के मुताबिक होती है। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि रमज़ान को हमेशा प्लान करें। 1-2 महीने पहले अपने डॉक्टर को विज़िट करें और उसको कहें कि जी मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरीज़ों में इतनी अवेयरनेस है कि हर मरीज़ आके मुझसे पूछ लेता है जी रमज़ान की दवाइयों की टाइमिंग बता दें, इंसुलिन की टाइमिंग एडजस्ट कर दें। तो वो हम एक दफ़ा आपको कर देते हैं तो अगले 2-3 सालों में फिर मरीज़ जो है वो खुद से कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इसी से मुल्हिका एक सवाल ये, आपने इंसुलिन का जिक्र किया तो कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि जनाब इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है या ब्लड शुगर चेक करने से रोज़ा टूट जाएगा, खून निकलेगा। तो इस बारे में हमारे पास कोई आलिम दीन या उनके कोई फतवा जात हैं? बिल्कुल जी, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जो है ना उसने कुछ अर्सा पहले डार गाइडलाइंस डायबिटीज़ इन रमज़ान की गाइडलाइंस इशू की, जिसमें 2 लोगों को बिठाया गया। मेडिकल के लोग थे, मेडिकल जो कि मेडिसिन से रिलेटेड थे, और हमारे रिलीजियस लोग जो थे, हैं वो भी। उलमाए दीन थे। और फिर उन्होंने इकट्ठे बैठ के डिस्कस करके वो गाइडलाइंस बनाई और उन गाइडलाइंस में हमें एक ख़ास किस्म का स्कोर दिया गया जिसमें कुछ सवालात हैं और कुछ हमारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम ये भी फ़ैसला करते हैं कि हमारे मरीज़ ने रोज़ा रखना है कि नहीं, क्योंकि हमारी जान की हिफाजत हमारे दीन में बहुत ज़रूरी है। तो हमें एक स्कोर दिया गया है कि जिसमें हम कहते हैं कि जी ये मरीज़ बहुत हाई रिस्क हैं, इनको हम भी मना कर रहे हैं रोज़ा ना रखें, उलमाए दीन भी मना कर रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मॉडरेट और लो रिस्क में आते हैं। उलमाए दीन ने कहा है कि मॉडरेट रिस्क वालों से आप डिस्कस करें, अगर तो वो विलिंग हैं और उनको लगता है कि वो शुगर लो नहीं होगी और वो मैनेज कर लेंगे तो वो रोज़ा रखें।
پھر ایک لو رسک ہیں جن کو نہ ہم منع کرتے ہیں نہ علماء دین منع کرتے ہیں, ان کو کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہاں ان کو چھوٹ نہیں ہے, وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ جی روزہ آپ نے رکھنا ہے, آگے پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے نے روزہ نہیں رکھنا, ایسے نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کہ دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ جی روزہ چیک کرنے سے, شوگر چیک کرنے سے جی روزہ نہیں ٹوٹتا, اس پہ بھی اتفاق ہوا ہوا ہے کہ آپ نے شوگر چیک کرنی ہے. اور کیا کہتے ہیں اسے آپ نے, اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی آپ دوپہر 12 بجے اور شام کو 4 بجے اپنی شوگر ضرور چیک کریں. کسی بھی ٹائم پہ اگر آپ کی شوگر 100 سے کم ہے تو آپ آرام کریں, چلیں پھریں مت, ریسٹ کریں تاکہ آپ کا روزہ پورا ہو جائے, کیونکہ اس کے بعد شوگر تیزی سے گرتی ہے. اور 70 سے کم پہ روزہ کھولنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مل کے اپنی دوائیوں کو ایڈجسٹ کرا لیا ہے نا, تو ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو عموماً ویسے گائیڈ لائن میں تو یہ بھی ہے کہ 300 سے اوپر بھی آپ نے شوگر میں روزہ کھولنا ہے, کیونکہ 300 سے اوپر پھر رسکی ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمارے مریض پھر بھی تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں, ہم تو ان کو بتا دیتے ہیں, لیکن کم شوگر میں بھی رسک ہے, تو دونوں صورتوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک بڑی ایک غلط چیز جو ہمارے عوام میں مقبول ہے, وہ رمضان کے علاوہ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور رمضان میں شاید وہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مریض کو صبح اور شام کی دوائی آپ نے بتائی, رمضان میں آپ نے کہا کہ جی آپ نے جو صبح والی ہے وہ افطار کے ٹائم لے لینی ہے, اور رات والی جو ہے وہ اپنے سحری سے پہلے لے لینی ہے. اسی طرح ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. اب ہمارے مریض اکثر ایسے ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ دوائی کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے, اور صورت میں ڈبل کر دیتے ہیں ڈوز کو. اب یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اس نے افطار کیا, افطار کے بعد اس نے دوائی کھانی تھی, تراویح پڑھنے چلا گیا, بھول گیا, اور اس نے سوچا چلو کوئی نہیں میں سحری کے وقت اکٹھی ڈبل کر لوں گا. یہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ بالکل خطرناک ہے. آپ کی دوائیاں جو ہے نا, اس میں کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ انسولین ہمارے جسم میں لبلبے سے نکالتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کی شوگر لو ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے نا کہ اس میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں, پہلے ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوتی تھی نا, پیشنٹ کی طرف زیادہ ہوتی تھی کہ مریض کو ہر چیز بتانی ہے. اب ہماری زیادہ ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم پیشنٹ کے ریلیٹیوز کو بھی, اگر مجھے لگتا ہے کہ میری مریض جو ہیں وہ ایک ایلڈرلی لیڈی ہیں, بزرگ ہیں, اور ان کی چیزیں ان کو یاد نہیں رہیں گی, تو میں ان کی فیملی کو بھی ساتھ انوالو کرتی ہوں کہ یہ ان کا کام ہے کہ وہ ان کی دوائیوں کی ٹائمنگ یاد دہانی کرائیں, اور دیکھیں کہ وہ دوائی ٹائم سے لے رہی ہیں, کھا رہی ہیں کہ نہیں. تو یہ تھوڑا فیملی کا یہاں پہ نا بڑا امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے اندر ٹائمنگ کو آپ نے اس طریقے سے وہ کرنا ہے کہ دوائی جس طرح سے بتائی گئی ہے اسی طرح سے آپ نے لینی ہے, اور ڈبل نہیں کر دینی, کیونکہ شوگر کا کم ہو جانا شاید اتنا خطرناک نہ, شوگر کا زیادہ ہو جانا شاید اتنا خطرناک نہ ہو جتنا کہ کرٹیکل لیول, جس سے آپ نے فرمایا کہ اگر 70 تک چلا گیا تو پھر اس صورت میں شاید روزہ بھی وقت سے پہلے کھولنا پڑ جائے. زیادہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے مریض اس کو اوور لک کر جاتے ہیں, کیونکہ شاید اس میں سمٹمز اتنے زیادہ فوری نہیں آ رہے ہوتے, کیونکہ شوگر لو ہوتی ہے تو فوراً سمٹمز آ جاتے ہیں. آپ کو مریض کو ٹھنڈے پسینے, ہاتھ کانپنا فیل ہو جاتا ہے. زیادہ شوگر میں عموماً سمٹمز تھوڑا لیٹ آتے ہیں, تو اس لیے وہ تھوڑا گزار لیتے ہیں, ورنہ وہ بھی ایکولی ڈینجرس. اچھا, عام حالات میں اگر ایک ڈائبیٹک کی 70 یا اس سے بھی بہت نیچے 40-50 بھی شوگر ہوگی تو ہم فوراً گلوکوز کی کوئی میٹھی چیز دیتے ہیں اسے تاکہ شوگر لیول اس کا بڑھے. اب یہاں پہ بڑا اچھا, اب روزے میں اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر کھول لینا ہی مناسب ہے, کیونکہ کھایا تو کچھ. دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ ہائپوگلائسیمیا کی مینجمنٹ, کم شوگر کی مینجمنٹ کس طرح کی جائے. کیونکہ ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شوگر لو ہوئی ہے, اس کے بعد آپ نے کھجور کھلا دی, پھر آپ نے بسکٹ کھلا دیا, پھر آپ نے جوس پلا دیا, اور اس کے 3 گھنٹے بعد شوگر 500 پہ ہوئی. کریکشن کتنی کرنی ہے؟ لوگ تو پھر بہت ہی زیادہ کر جاتے ہیں نا, 2 چمچ چینی, آدھا گلاس پانی, انف ہے, انف. اس کے 10 منٹ بعد شوگر چیک کریں, اگر 80 سے اوپر آ گئی ہے تو پھر اس کے بعد روٹی اور سالن دے دیں پیشنٹ کو. اس کے بعد شوگر مینٹین ہوگی, کیونکہ دوائی تو صبح لی گئی ہے, اس کا اثر 24 گھنٹے رہنا ہے. اسی طرح انسولین کا اثر بھی 24 گھنٹے کچھ انسولینوں کا رہتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ دوبارہ نہ گرے, تو آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن یہ نہیں کرنا کہ آپ میٹھا کھلاتے جائیں, تو وہ اس کا نتیجہ پھر آپ بعد میں 500 شوگر کی صورت میں دیکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں کھانے پینے کی چیزوں میں بڑا ایک ابہام لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جی کریلا, میتھی, اس طرح کی جو تھوڑا سا کڑوے ذائقے والی چیزیں ہیں, روز مریض بھی آپ سے سوال کرتے ہوں گے, تو میں چاہوں گا کہ اس کا بھی آپ جواب دیجیے کہ کوئی ایسی جو اپیرنٹلی کڑوی ہیں کھانے والی چیزیں, وہ شوگر کو کم کرتی ہیں یا کوئی اثر نہیں ہوتا ان کا؟ کھانے کی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم رمضان میں بھی کھانے کی بات کر لیتے ہیں کہ رمضان میں کیا کرنا ہے. رمضان میں جی آپ روزہ کھولیں ایک کھجور سے, اس کے بعد ایک چھوٹا پیالہ آپ فروٹ چاٹ کا لے لیں. اگر آپ فروٹ چاٹ کے, کیونکہ اس میں پھل ہوتے ہیں وہ شوگر بڑھاتے ہیں, تو اس کو اگر ہم نلیفائی کریں تو کیسے کریں؟ آپ اس میں تھوڑی پروٹین ایڈ کریں. پروٹینز کس طرح آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں لوبیا تھوڑا سا ایڈ کر دیں, آپ اس میں چنے ایڈ کر دیں. سفید چنے میں
प्रोटीन, फाइबर और कार्ब्स तीनों होते हैं। या फिर आप थोड़े से उसमें दही भल्ले शामिल कर दें। दही जो है वो मीठा ना हो, क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ी प्रोटीन्स होती हैं। इन चीज़ों को मिला के आप एक छोटा प्याला लें और उसके बाद आप रोटी और सालन खाएं। अगर आपको तली हुई चीज़ों की क्रेविंग है तो जी, अब तली हुई चीज़ों को, मैं कल मोबाइल पे भी देख रही थी, इतनी वीडियोज़ हैं कि आपने अगर तलना ही है, आप उनको पकौड़ों को फ्राई पैन में बनाएं, कम तेल में। तो उसको फ्राई पैन, नॉन स्टिक पैन ले लें, उसमें तेल को लगा के उसके बाद आप उसके ऊपर रख के समोसा या पकोड़ा जो है उसको पलट लें। तो वो थोड़ा सा ये कि वो डीप फ्राई नहीं होगा, लेकिन वो बन जाएगा कम ऑयल में। तो उसका वो, क्योंकि एक बेसन एक अच्छी चीज़ है, बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो बजाय ये कि आप बैटर को पानी में घोलें, आप जो प्याज टमाटर है उसमें खुश्क बेसन डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको हाथों से बना लें और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर दें, वो उसको होल्ड कर लेगा। उस तरह आप पकौड़े और समोसे जो है, यानी कि वो जो रूटीन में जो कढ़ाई के अंदर डाल के वो दबा दब उसको वो ढेर उबाला सारे जाता तेल है, में वो नहीं करना, वो डीप फ्राई नहीं करना। क्योंकि तेल अंदर तक पहुंच जाएगा। और एयर फ्रायर भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपने डायबिटिक पेशेंट्स को कहती हूँ कि ये एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है आपकी, कि एयर फ्रायर भी लें, कभी कभी आप उसमें बनाएं, उसमें क्रिस्पी चीज़ें बनती हैं, कुरकुरी सी ना, तो वो लोगों को अच्छी लगती हैं। और ये और ऑयल भी निकाल देता है वो उसमें से। बिल्कुल, ऑयल तो यूज़ ही नहीं होता, आप उसमें स्प्रे कर देते हैं। और सहरी के टाइम पे जी आप रोटी, सालन, एक छोटा प्याला दही का और चाय लें। तो ये सबसे बेहतरीन है आपकी, कि रमज़ान से आप फ़ायदा उठाएं। आपका एक टाइम का मील स्किप हो रहा है, तो उस मील से आपका वेट भी कम होना चाहिए और आपको आदत होनी चाहिए कम खाने की। ये रमज़ान से फ़ायदा उठाना है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से आप टेक होम मैसेज हमारे डायबिटिक्स को और नॉन डायबिटिक्स को भी क्या देना चाहेंगी? मैं जी यही कहना चाहूँगी कि रमज़ान का फ़ायदा उठाएं और अपनी डाइट को जो है रमज़ान में ऐसी रखें कि आपकी शुगर बढ़े ना। और आप क्या कहते हैं उसे, अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप खाना चाहते हैं तो हर चीज़ का मुतबादिल मौजूद है, कि हेल्दी मुतबादिल क्या है उसका, तो उसके मुताबिक आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपनी दवाइयाँ टाइम से लें, अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें, इंसुलिन की एडजस्टमेंट कराएं और अपनी इस सेहत का ख्याल रखें। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर मदीहा नज़र का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ज़ियाबितस को एज़ अ होल और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से डॉक्टर साहबा ने इतनी अहम मालूमात इतने सादा तरीके से आप तक पहुँचाईं, और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program is brought to you by Saigon Pharmaceuticals Private Limited.